علم تعلم، کیا آپ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہے، اس کے لیے آسمان اور زمین کی بادشاہت ہے۔ تمام اختیارات اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں، آسمان و زمین کی بادشاہت اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہے۔ تو پھر کیا تمہارے لیے قانون بدلنے کا اختیار اس کو نہ ہوگا؟ اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں کا ولی اور مددگار ہے۔ جب اللہ تعالیٰ تمہارا مالک ہے، وہ تمہارے اندر تصرف کرتا ہے، وہ تمہارے اندر ہر کام کرنے کی صلاحیت ڈالتا ہے، وہی اپنے بندوں پر احکام اتارتا ہے، کسی حکم کو منسوخ کر کے دوسرا حکم اتارتا ہے، اس کو ہر بات میں کلی اختیار ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے کیونکہ وہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر ہے۔ اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ رکھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ ہی ہمارا حمایتی ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہمارا مددگار ہے۔ کیا تم بھی اپنے رسول سے وہی سوال کرنا چاہتے ہو جو اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے کیے گئے تھے؟ اور جو کفر سے ایمان کو بدل ڈالے وہ سیدھے راستے سے دور ہٹ گیا۔ پیاری بہنوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مسلمانوں کو بہت زیادہ کثرت سے سوالات کرنے سے منع کر دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے کی خواہش بہت فطری تھی، اس لیے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ ہستی ہیں جس سے الجھنوں کا حل مانگا جاتا ہے۔ رسول ہی تو وہ ہستی ہوتی ہے جس سے انسان کو درست طریقہ زندگی کا پتہ چلتا ہے۔ انسان کے ذہن میں ہر وقت کشمکش چلتی رہتی ہے کہ کیا بات صحیح ہے، کیا معاملہ صحیح ہے، کیا معاملہ غلط ہے۔ لہٰذا مسلمان سوال کرنا چاہتے تھے، اور مسلمان جو تھے اصل میں یہودیوں کے پروپیگنڈے سے متاثر ہو کر سوال کر رہے تھے کہ جس طریقے سے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سوال کرتے تھے تو ہم بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کریں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو غیر ضروری سوالات کرنے سے روک دیا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ غیر ضروری سوالات سے کفر کا اندیشہ ہوتا ہے۔ جیسا کہ سورۃ نساء آیت نمبر 153 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ترجمہ: اہل کتاب آپ سے سوال کرتے ہیں کہ آپ ان پر آسمان سے کوئی کتاب اتار لائیں، سو وہ تو یقیناً موسیٰ سے اس سے زیادہ بڑا سوال کر چکے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے کہا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کو بالکل سامنے دکھا دو۔ یعنی آپ پہلے پڑھ چکے ہیں اسی پارہ میں اسٹارٹ کی آیات میں کہ جب بنی اسرائیل نے تقاضا کیا تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ کا چہرہ مبارک دیکھنا چاہتے ہیں تو ان پہ بجلی اتری تھی، وہ سب بے ہوش ہو گئے تھے۔ آپ کو یہ سب واقعہ اچھی طریقے سے یاد ہوگا۔ یہی وہ وجوہات تھی جس کی وجہ سے سوالات کرنے سے روک دیا گیا۔ سورۃ مائدہ میں بھی آیت نمبر 101 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ترجمہ: اے ایمان والو، ان چیزوں کے بارے میں نہ پوچھو، اگر انہیں تمہارے سامنے ظاہر کر دیا جائے تو تمہیں برا محسوس ہو۔ اگر تم ان کے بارے میں نزول قرآن کے زمانے میں پوچھو گے تو وہ تمہارے لیے ضرور ظاہر کر دی جائیں گی۔ اسی وجہ سے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بڑا جرم وہ ہے کہ کسی کے پوچھنے کی وجہ سے حلال چیز حرام کر دی جائے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سوال سے منع کرتے تھے۔ فرمایا، جب تک میں خود بیان نہ کروں تم مجھ سے مت پوچھا کرو۔ پہلی قومیں اسی لیے برباد ہوئیں کہ وہ نبیوں سے کثرت سے سوالات کیا کرتی تھی اور ان کے سامنے اختلافات پیدا کرتی رہتی تھی۔ اگر میں تمہیں کوئی حکم دے دوں تو اس کو بجا لاؤ، اس کو پورا کرنے کی کوشش کرو، اور اگر کسی بات سے روک دوں تو پھر باز آ جاؤ۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر سوال کرنے کی یہ خواہش فطری ہے تو رسول سے سوال کرنے سے منع کیوں کیا گیا؟ منع صرف اس وجہ سے کیا گیا تھا کہ مسلمانوں کو تنبیہ کی گئی تھی کہ یہودیوں کی طرح سرکشی سے سوال نہ کریں، غیر ضروری سوال نہ کریں کہ اس میں کفر کا اندیشہ ہوتا ہے، اس لیے اس چیز سے منع کیا گیا۔ سوال کے بارے میں اسلام کا موقف کیا تھا؟ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں کے حق میں سب سے بڑا مجرم وہ ہے جس نے ایسی چیز کے بارے میں سوال کیا جو حرام نہیں تھی مگر اس کی سوال کی وجہ سے حرام کر دی گئی۔ بخاری 7289۔ سوال کرنا علم کی ضرورت ہے مگر غیر ضروری سوالات اور مطالبات علم کے لیے نہیں کیے جاتے، بلکہ نزول وحی کے دوران میں ہی سوالات کرنے سے روک دیا گیا تھا۔ اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس کا نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ انسان راہ راست سے بھٹک جاتا ہے، ایمان کی روش سے انکار کی روش میں چلا جاتا ہے، اور سوالات کی وجہ سے حلال چیزیں حرام بھی ہو سکتی ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فقط ضل سوا السبیل،
اللہ تعالیٰ نے ایمان کو کفر سے بدلنے کا انجام گمراہی بتایا ہے جس تک بنی اسرائیل پہنچ چکے تھے، اس لیے مسلمانوں کو پہلے ہی منع کر دیا گیا کہ اگر تم اللہ کے احکامات کی پابندی نہیں کرو گے تو ایمان کے بدلے کفر لے لو گے، سیدھا راستہ گم کر بیٹھو گے، اس لیے زیادہ سوالات کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔